أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب حفظ العلم یہ باب علم کی حفاظت کے بیان میں، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا جائے گا کہ علم سیکھنے کے بیان میں، چونکہ کتاب العلم چل رہا ہے۔ گزشتہ جو مجلس میں روایتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی تھیں، اس میں درمیان رات میں اٹھ کر علمی باتیں کرنا اور سونے سے پہلے اپنے گھر میں علمی مجلس لگانا، یہ دو باتوں کے اوپر روایتیں گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں 3 روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور تینوں روایتوں کو مختصراً بیان کر دوں گا۔ تینوں روایتوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے احوال، حالات اور آپ کی زندگی کے سوانح جو ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں آئی تھیں۔ اور ایک بات ہم کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کی ان روایتوں سے تعلق رکھتی ہے، کہ جب سے ہماری جو ہے حدیث کی مجلس شروع ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور آگے بھی آپ ہی کی روایتیں سب سے زیادہ آئیں گی۔ پہلے حدیث میں اسی چیز کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ روایتیں نقل کرتا ہے، کیا بات ہے؟ اب یہاں جو ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی صحابہ ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی کوئی دوسرے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کے اوپر دوسرے صحابہ اعتراض کر رہے ہیں، اور اعتراض کرنا دشمنی کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ آج کل ہم جو ہے کسی کے کام سے متفق نہیں ہوتے تو اس کام کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اعتراضات ہمارے جو ہے کام کو سدھارنے اور امت کے اندر اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ ایک قسم کی دشمنی جو ہے اتارنے کے لیے ہم لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ دشمنی پر یا پھر جو ہے اپنی جو ہے بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کوئی جو ہے نام نشان ہمیں جو ہے نہیں ملتا، ایسا واقعہ کوئی نہیں ملتا کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں اسلام قبول کیے ہوں، اس لیے کہ باہر کے صحابی ہیں، نہ ہی مکہ آپ کا شہر، نہ ہی مدینہ آپ کا شہر، کسی دوسرے شہر سے آپ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔
اب مکی زندگی میں بڑے بڑے صحابہ تھے شروع میں اسلام قبول کرنے والے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. یہ حضرات ایسے ہیں جو ایک دم شروع میں اسلام لا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ جو ہیں 6 یا پھر جو ہے 10ویں نمبر پر اسلام قبول کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے، ہم لوگ جانتے بھی ہیں. تو اتنے بڑے صحابہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ مکی زندگی میں اسلام قبول کر چکے ہیں. اسلام قبول کر کے مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ صحابہ 13 سال مکمل رہے، کچھ صحابہ 12 سال رہے، کچھ صحابہ 11 سال رہے، کچھ صحابہ 10، کچھ صحابہ 5، 8، 7، اس طرح. لیکن مکی زندگی میں اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کے باوجود مکی زندگی میں جتنے صحابہ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی بھی روایتیں ہم کو حدیثوں کے اندر اتنی نہیں ملتی جتنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہیں. تو یہاں جو صحابہ اشکال کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، اسی بات کی وجہ سے کہ بھئی بڑے بڑے صحابہ آپ سے بھی موجود ہیں، آپ سے بہت پہلے اسلام قبول کیے، آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ اتنی روایتیں نقل نہیں کر رہے ہیں جتنی روایتیں آپ نقل کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ، 2 آیتیں کتاب اللہ کے اندر ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں زیادہ حدیث بیان کرتا ہوں. اور وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ثم یتلو، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ 2 آیتیں جن کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 150 پر 9، آیت نمبر 160. یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ 2 آیتیں دوسرے پارے کی حفظ قرآن کا اگر حساب لیں گے تو حفظ والا قرآن جو ہوتا ہے اس میں تیسرے صفحے میں یہ آیتیں آتی ہیں. اگر ناظرے والا قرآن لیں گے تو 5ویں یا 6ٹھے صفحے میں یہ آیتیں ہم کو ملیں گی. حفظ قرآن میں اور ناظرہ قرآن میں فرق ہوتا ہے. تو یہ آیتیں وہاں موجود ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. آگے جو ہے دوسری آیت. تو یہ 2 آیتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 آیتیں اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتی تو میں اتنی زیادہ روایتیں نقل نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جو ہے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ، یہ تفسیر کے اندر یہ آیتیں جو ہے گزر چکی ہیں. سورہ بقرہ مکمل ہو چکا ہے، سورہ آل عمران بھی جو ہے مکمل ہو چکی. تو اس وقت یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ یہودیوں کی عادت کیا تھی کہ جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھیں اس کو بیان کرتے تھے، جو باتیں ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھیں وہ باتیں بیان نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو آیتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اللہ کے احکامات تمہارے پاس پہنچی ہوئے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے واضح طور سے بتا دو. اگر نہیں بتاؤ گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ان آیتوں کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کی وجہ سے میں زیادہ جو ہے حدیث نقل کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی بات میں چھپاتا نہیں. آگے کی روایت ہمارے سامنے آئے گی، اس میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ حدیثیں میں اللہ کے نبی کی چھپاتا ہوں، اس کی وجہ وہاں بیان ہوگی. اب یہاں جو ہے یہ بات سمجھنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے بڑے صحابہ کے مقابلے میں چھوٹے صحابی،
مدنی زندگی میں اسلام قبول کر رہے ہیں، مکی زندگی میں اسلام قبول کیے ہوئے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اب دوسری وجہ یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، ایک انصار صحابہ کی جماعت تھی اور ایک مہاجر صحابہ کی جماعت تھی۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اپنے جو ہے دھندے میں، اپنے جو ہے بیپاروں میں جو ہے مشغول ہو جاتے تھے، اور انصار اپنے جو ہے کھیتی باڑی میں یہ لوگ مشغول ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور میرا کوئی کام نہیں تھا، صرف یہی کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پڑا رہوں، اور آپ کے دربار اقدس سے جو بھی ملا کھا لیا، اور جو بھی بات نقل ہوئی اس کو محفوظ کر لیا، یہی میرا کام تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا میرا مشغلہ نہیں تھا، میرا گھر نہیں، میرا در نہیں، میرا کوئی بھی جو ہے باغ نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بیپار نہیں، کوئی بزنس میرا نہیں تھا، صرف میرا مکمل کام یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہوں، اور وہاں آپ کے دسترخوان پر جو ملے اس کو کھا لوں، اور باقی پورا وقت جو ہے علم حاصل کرنے میں لگا دوں۔ اس وجہ سے میرے پاس روایتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ تو اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دو وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے میں زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے جو ہے بدظن نہ ہو کہ ابو ہریرہ جو ہے جھوٹی روایتیں نقل کر رہا ہے۔ اگر ایسا جو ہے آپ بدظن ہو جائیں گے تو بہت بڑا علم کا ذخیرہ جو ہے چھوڑنا پڑے گا مجھے۔ جو بھی بات میں بیان کرتا ہوں مکمل باتیں جو ہے ہر بات سند کے ساتھ، اور میری پوری سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ میرے ہر علم کے اور ہر بات کے استاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پڑا رہتا تھا، جو ملتا تھا کھا لیتا تھا، اور باقی پورا وقت جو ہے علم کو محفوظ کرنے میں، علم سیکھنے میں لگا دیتا تھا۔ یہ جو ہے پہلی روایت ہے۔ اب دوسری روایت جس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں جو ہے ایک دوسری وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں کیوں نقل کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو پہلی حدیث میں بیان ہو گئی کہ مہاجر جو ہے اور انصار دونوں صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے کاموں میں، اپنے جو ہے بیپاروں میں، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا، اور میرے پاس کوئی دوسرا کام نہیں تھا، پورا وقت میں علم حاصل کرنے میں لگا دیتا تھا۔ ایک وجہ بیان ہو گئی۔ اب دوسری وجہ دوسری حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار اقدس میں رہتا ہوں، آپ سے جو بھی باتیں نقل ہوتی ہیں اور ان باتوں کو میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پوری باتیں میرے ذہن میں نہیں رہتی، کچھ باتیں میں بھول جاتا ہوں، اور مجھے اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اتنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ اپنی چادر کا مطلب جو بدن کے اوپر کپڑا رہتا تھا وہی کپڑا، ایسا نہیں کہ بھئی الگ کوئی کپڑا ہو، ایسا نہیں۔ اس زمانے میں یہی جو ہے کپڑے، معمولی کپڑے لوگوں کے پاس رہتے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو ہے پہننے کے لیے الگ کپڑا ہو، ہاتھ پیر پوچھنے کے لیے الگ کپڑا ہو، جیسا کہ اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پہننے کے لیے الگ کپڑا رکھتے ہیں، اور اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ جو ہے صاف کرنے کے لیے الگ جو ہے ہمارے پاس رومال یا پھر جو ہے دستی وغیرہ رہتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں وہی ایک کپڑا تھا جو بدن کے اوپر پڑا رہتا تھا۔ تو یہاں جو ہے چادر پھیلانے کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی چادر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بدن کے اوپر پڑی رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو نیچے بچھا دیا، پھیلا دیا زمین پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لب اٹھا کر اس چادر میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں، لب کا مطلب یہ ہے
یہ اس کو جو ہے لب کہا جاتا ہے. مثال کے اعتبار سے اگر کوئی چیز کسی کو دینا ہو, کوئی ہمارے پاس جو ہے برتن نہ ہو, ہم اٹھا کر اس کو اس طرح دے دیتے ہیں, تو اس کو جو ہے حدیث کے الفاظ میں لب کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے چادر جو کہ بچھی ہوئی تھی, اس چادر کے اوپر اللہ کے نبی نے 2 لب اٹھا کر ڈال کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو اس کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سنتا تھا, پوری باتیں مجھے ویسے ہی جو ہے محفوظ ہو جاتی تھی. بھولنے کا میرا جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا, بھولنے کی جو شکایت تھی وہ ختم ہو گئی. اب یہاں ہم کو جو ہے 1-2 باتیں جو ہے سوچنے کی ہیں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں سے بھی کچھ باتیں جو ہے نکل جاتی ہیں. کچھ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں, کچھ باتیں جو ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں, لیکن برجستہ اور ہر وقت وہ باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی, نکل جاتی ہیں. تو یہ نکلنا, یہ جو ہے آدمی جو بھولتا ہے, یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے بھولنا. اگر بھولنے کا مرض نہ ہوتا تو کوئی انسان دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا. تمام لوگ جو ہے پاگل ہو کر جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ کر پھرتے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں, کچھ حالتیں ایسی آتی ہیں, ان حالتوں میں ان موقعوں پر انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. کچھ مصیبتیں آتی ہیں, کچھ تکلیفیں آتی ہیں, کچھ اپنوں سے تکلیفیں آتی ہیں, کچھ دوسروں سے تکلیفیں آتی ہیں. گھروں کی تکلیفیں الگ ہیں, باہر کی تکلیفیں الگ ہیں. یہ تمام تکلیفیں کچھ وقت تک یاد رہتی ہیں, لیکن وہ وقت گزر گیا تو وہ مصیبتیں بھی, ان کا تذکرہ بھی انسان جو ہے بھول جاتا ہے. تو یہ جو ہے بھولنا اور یہ مرض جو ہے انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. اللہ رب العزت نے انسان کو خطا اور بھول دونوں سے ملا کر انسان کو پیدا کیا ہے. انسان سے خطا بھی ہوتا ہے, یعنی غلطی بھی ہوتی ہے, اور بھول بھی ہوتا ہے. تو یہ بھولنا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کبھی کبھی جو ہے اچھی باتیں ہماری ذہنوں سے نکل جاتی ہیں. یہی شکایت حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم سے فرمایا. ان کے استاذ محترم حضرت وکی رحمت اللہ علیہ, حضرت وکی رحمت اللہ علیہ سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے زمانے میں اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں کہ استاذ محترم میری جو ہے میرا حافظہ بہت کمزور ہے, اور جو بھی میں بات محفوظ کرنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں جو ہے محفوظ نہیں رہتی, کیا کروں؟ تو اس وقت حضرت وکی رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ شافعی, یہ علم جو ہے اللہ کا ایک نور ہے, یہ علم اللہ کا نور ہے. اللہ رب العزت اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتے, اپنا نور اللہ کسی گنہگار کو نہیں دیتے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچو, اس کے بعد علم تمہیں حاصل ہو جائے گا. اب یہاں ہم جو ہے تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اتنے بڑے امام گناہ کیسے کر سکتے ہیں, اتنے بڑے امام گناہ کیسے کر سکتے ہیں. آگے جا کے ایک بڑی جو ہے دنیا ان کی اقتدا کرنے والی ہے, ایک بڑی قوم جو ہے ان کے پیچھے چلنے والی ہے. ہمارے 4 امام ہیں جن کی پوری دنیا اقتدا کرتی ہے. ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, دوسرے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ, تیسرے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, چوتھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ 4 ائمہ ہیں, پوری دنیا انہی چاروں اماموں کی اقتدا کرتی ہے. ان 4 اماموں میں سے تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو یہاں جو ہے ایک اصول یہ ہے کہ آدمی کو اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے تو ہر حال میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے. اگر کسی کو علم جو ہے سیکھتا ہے لیکن اس کو دل میں جو ہے دین کا علم محفوظ نہیں ہوتا, قرآن یاد نہیں ہوتا, مسائل ذہن میں نہیں رہتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس گناہ کی نحوست کے ہوتے ہوئے اپنے دلوں میں اللہ اپنا نور اس دل میں بٹھاتے نہیں.
یہ بہت ہی ضروری ہے. جب بھی یہ مدارس کا ایک جو ہے نظام ہے، ایک سنت ہے مدارس کی، کہ جب شوال کے مہینے میں رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے بعد جب مدرسہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اساتذہ پورے بچوں کو بٹھا کر دو باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. ایک بات یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرو. علم حاصل کریں گے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے. امت کو جو ہے پڑھانے کا مقصد نہیں، بلکہ اپنی ذات کے لیے علم حاصل کریں گے کہ بھئی علم حاصل کر کے میں کیا کروں گا؟ حلال کے مطابق زندگی گزاروں گا، حرام سے بچوں گا. اپنی ذات کے لیے جو ہے علم حاصل کرو. اس کے بعد دوسری نصیحت یہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچو. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچو گے تو علم حاصل ہوگا، ورنہ تو پھر جو ہے کتنی بھی محنت کرو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ دو نصیحتیں ہر مدرسے میں جب مدرسہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اساتذہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو گناہ سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. گناہ سے نہیں بچیں گے تو علم ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا، اور اس دل میں اللہ رب العزت قرآن کو بٹھاتے نہیں، مسائل کا جو ہے استحضار نہیں رہتا. جو دل گناہ میں ملوث ہوتا ہے، جس دل میں گناہ کی گندگی رہتی ہے، اس دل میں اللہ اپنا نور بٹھاتے نہیں. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے، مسائل سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں. ایسا نہیں کہ بھئی جو گناہ سے بچ رہے ہیں اس سے تو بھی بچ رہے ہیں، جو گناہ جس سے ہم آسانی سے بچ نہیں سکتے اس کو جو ہے ایسے ہی جو ہے چھوڑ رہے ہیں. ایسا اگر کریں گے تو علم بھی مکمل ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے گناہ سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں میں اس لیے نقل کرتا ہوں کہ دو وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. پہلی وجہ پہلے حدیث میں آ گئی. دوسری وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی. اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے حافظے کو کیا کر دیا؟ قوی کر دیا، میرے حافظے کو کھول دیا. اور اس کے بعد جتنی بھی باتیں میں سنتا تھا ایک مجلس میں، ہر بات میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی. تو حافظے کا قوی ہونا، حافظے کا مضبوط ہونا، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور خصوصاً وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہے. اگر کسی کا ذہن جو ہے کمزور ہے لیکن گناہ سے بچتا بھی ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، تو کچھ وقت لگے گا، کچھ جو ہے زمانہ لگے گا، اس کے بعد جو ہے علم حاصل کرے گا. لیکن وہ لوگ جن کا ذہن حافظہ قوی ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتے، وقتی طور پر تو علم حاصل ہو جائے گا لیکن بعد میں اللہ رب العزت علم کو بھلا دیں گے. ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ماحول کے اندر ہمیں ملیں گے کہ ان کے پاس بہت سارا علم ہے لیکن اللہ نے ان کے علم کو جو ہے بھلا دیا ہے، ان کے جو ہے دلوں سے اللہ نے علم کو غائب کر دیا ہے. تو گناہ کی نحوست ایسی ہے، علم حاصل کر لیا ہے تب بھی اللہ اس علم کو بھلا دیں گے. علم حاصل کر رہا ہے تب بھی اللہ اس کی توفیق نہیں دیں گے. تو اس لیے گناہ سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے ہی. اس میں سے بہت ہی بنیادی گناہ سے بچنا ہے وہ ہے نگاہ کا گناہ. نگاہ کا گناہ ہرگز نہیں ہونے پائے. اور یہاں تک کہ قریب میں ایک ہمارے جو ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ. تو حضرت سے جو ہے کسی نے جو ہے حضرت سے جو ہے یہ نصیحت کرنے کو کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجئے. تو اس وقت حضرت نے کہا کہ نگاہوں کے گناہوں سے بچو، آنکھوں کے گناہوں سے بچو. آنکھوں کے گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے حافظے کو قوی کریں گے، تمہارے دل کو کھولیں گے، اور تمہارے اعمال کے اندر جان پیدا ہوگی، تمہارے اعمال میں لذت آئے گی. ہر عمل تم کیا کرو گے؟ لذت کے ساتھ کرنا شروع کرو گے. آج ہی جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے میسج سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، چھوٹی سی بات لیکن بہت ہی گہری بات تھی اور بہت ہی بات جو ہے پسند آئی علم کے تعلق سے، کہ عبادت کے تعلق سے. اگر کوئی آدمی
کسی آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے عبادت کی توفیق دے رہے ہیں اور دے کر عبادت کی لذت بھی دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کا بہت بڑا محبوب ہے، اللہ کا بہت بڑا محبوب ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے کہ آدمی کو عبادت کی بھی توفیق ملے اور اس عبادت میں لذت بھی پیدا ہو۔ یہ جو ہے روح کی، دل کی جو ہے غذا ہے۔ اب کسی آدمی کو عبادت کی توفیق مل رہی ہے لیکن عبادت میں لذت نہیں آ رہا ہے، تو کہا گیا ہے کہ عبادت میں لذت آنے تک عبادت کرو۔ یہ روح کی دوا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت میں لذت ملے۔ روح کی دوا کیا ہے؟ لذت ملنے تک اپنے آپ کو عبادت میں منہمک رکھے، عبادت کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ یہ جو ہے روح کی اور دل کی دوا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی بہترین بات جو ہے آج میرے نظروں کے سامنے سے گزری ہے۔ بہت جو ہے یہ بات پسند آئی اور میں نے فوراً جو ہے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہوں سے بچائیں گے تو علم اللہ رب العزت نصیب کریں گے۔ اور آگے تیسری حدیث جس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایتیں میں نقل کر رہا ہوں ان میں سے کچھ روایتیں میں بیان کر رہا ہوں اور کچھ روایتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، اور جو روایتیں بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو علم ہے، اور جو روایتیں میں بیان نہیں کر رہا ہوں اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ میری گردن کیا کریں گے؟ لوگ اڑا دیں گے۔ اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی پہلی روایت میں قرآن پاک کی آیت کو دلیل بنا کر بتایا گیا کہ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روایتیں نقل کرتا ہوں، کوئی روایت میں چھپاتا نہیں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روایتیں نقل کرتا ہوں، کچھ روایتیں نہیں نقل کرتا۔ جو روایتیں نقل کرنے کی نہیں ہیں اگر میں ان کو نقل کر دوں تو لوگ مجھے کیا کر دیں گے؟ میری گردن اڑا دیں گے۔ کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کا عام علم نہیں، لوگوں کا عام علم نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے خاص علم ہوتا ہے، وہ علم اسی آدمی کے لیے زیب دیتا ہے۔ تو ایسا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، اور پورے قیامت تک کے لیے جتنی بھی جو ہے فتنے ہوتے تھے دنیا کے اندر، ان تمام فتنوں کا جو ہے ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور وہ پوری فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی۔ یہاں تک یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس وقت مدینے میں کتنے لوگ منافق تھے اور اس میں سے کون کون لوگ کس کس حالت میں ہے اس کی پوری فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ علم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر بیان کریں گے تو لوگوں کے درمیان ایک نیا فتنہ برپا ہو جائے گا، لوگ جو ہے جھگڑوں میں مبتلا ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی، اختلافات ہو جائیں گے، مخالفت ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان روایتوں کو نقل نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے فتنے کی کچھ روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی تھی، اور کچھ باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی بیان کی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان روایتوں کو چھپاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر میں بیان کروں تو فتنہ ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، دشمنیاں ہو جائیں گی، لڑائیاں جھگڑے جنگ کا جو ہے ایک نمونہ دکھائی دے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ علم میں آپ لوگوں کو سناتا نہیں ہوں۔ اب یہاں جو ہے یہ اشکال جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، جس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اللہ کے احکامات کو واضح طور سے بیان کرو، وہ حلال حرام جائز ناجائز یہ علم ہے، اور جو روایتیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں فتنوں کی بات ہے۔ تو اس لیے دونوں کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے ایک علم جو ہے عام ہے، ایک علم خاص ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر یہ مثال دوں تو کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ بھئی ایک علم جو ہے عام لوگوں کا علم ہے،
جیسا کہ یہ مجلس جو ہے حدیث کی مجلس ہے، لیکن حدیث کی مجلس بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے طلبہ کی حدیث کی مجلس ہوتی ہے، یعنی کلاس کے اندر حدیث بیان ہوتی ہے، اور وہاں جو ہے وہاں طلبہ اور علماء کے شان کے مطابق جو ہے باتیں آئیں گی۔ اگر وہ باتیں اس مجلس میں اگر کروں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ جیسا کہ ہماری جو ہے تبلیغی جو جوڑ ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں جو ہے علماء کی مجلس الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو بتائی جانے والی باتیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، ان کا علم الگ ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کا علم جو ہے خاص جو مخصوص علم ہے اس کو جو ہے عام لوگوں کے علم سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ سے روایتیں نقل کرنے میں ممتاز ہو گئے کہ آپ کا کوئی جو ہے گھر نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، آپ کا پورا کام یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہے، جو بھی باتیں نقل ہو جائیں ان باتوں کو محفوظ کر لے، جو ملے وہ کھا لے اور صبر کر کے جو ہے زندگی گزارتے رہے۔ اسی مقصد سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہم کو جو ہے کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ تو علم کے بارے میں جو ہے آج ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں اس کے اوپر ہم کو جو ہے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دین کا علم جو ضروری علم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ علم میرے پاس کتنا ہے۔ اگر اس علم سے میری 24 گھنٹے والی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے الحمدللہ، اگر اتنا علم میرے پاس نہیں ہے تو اپنے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ علم جس سے میری 24 گھنٹے والی زندگی کا ہر کام اس علم کے روشنی میں مکمل ہو جائے، اس علم کو سیکھنے کا کیا جو ہے انتظام کیا جائے، کیا جو ہے اہتمام کیا جائے، کیسا جو ہے اس علم کو سیکھا جائے، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ قدم اٹھائیں اور اس کی جو ہے کوشش کریں کہ دین کا جو ضروری علم ہے اور اس علم سے دنیا کے ہر آدمی کو جو ہے سابقہ پڑتا رہتا ہے ہر دن، وہ علم جو ہے ہر حال میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ بھئی علم سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ بننا، عالم بننا، مفتی بننا، قاری بننا، محدث، مفکر، اور اسی طریقے سے مفسر بننا، محقق بننا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے، علم میں یہ رسوخ ہے، علم میں جو ہے ایک اسٹیج پر پہنچ کر اپنا علم مکمل کرنا ہے۔ یہ علم اس کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں ہمارا کھانا پینا، رہنا سہنا، دکان ہے، دھندا ہے، لین دین ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاملات ہے، یہ تمام جو ہے ہمارے دین کی روشنی میں اور حلال کے مطابق حرام سے بچتے ہوئے تمام کام ہو جائیں، یہ جو ہے ضروری علم ہے، اس کو جو ہے ضروری علم کہا جاتا ہے۔ تو اتنا جو ہے علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر علم حاصل اتنا ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہماری عبادت بھی قبول، ہمارا ہر معاملہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بارے میں علم ہمارے پاس نہیں ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر نماز ہماری کون سی قبول ہو رہی ہے، کون سی قبول نہیں ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے کون سی جو ہے مکمل ہو رہی ہے، کون سی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے، ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ضروری علم ہے اس کو ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔